بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قطب مینار کب اور کیوں بنایا گیا؟ انڈیا کا سب سے اونچا مینار متنازع کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قطب مینار کے حوالے سے دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قطب مینار انڈیا کی سب سے مقبول اور نمایاں یادگار عمارتوں میں سے ایک ہے، اور یہ ملک میں مسلم حکمران کے دور کے ابتدائی فن تعمیر میں سے ایک ہے۔ لیکن اب ایک عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا دہلی کی قطب مینار کمپلیکس میں صدیوں پہلے منہدم کیے گئے مندروں کو بحال کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل یہ مینار 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور اس کی بلندی 73 میٹر یعنی 240 فٹ ہے۔ لال اینٹوں سے بنی اس عمارت میں کل 379 سیڑھیاں ہیں۔ فتح کا یہ مینار دہلی کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک نے سن 1192 میں ہندوؤں کو شکست دینے کے بعد تعمیر کروایا تھا، اور یہ افغان فن تعمیر کے طرز پر بنے میناروں سے متناسب تھا۔ ان کے بعد بھی 3 حکمرانوں نے اس کی تزئین و آرائش کی اور اس کی بلندی میں توسیع کی۔ مورخ ولیم ڈیلرمپیل کہتے ہیں کہ دہلی کی اوراولی ہل کے پہاڑی علاقے میں ایک دورین کی طرف دکھائی دینے والا قطب مینار آمد کا فخریہ اور فاتحانہ بیان تھا۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک سینئر افسر جے اے پیج کے سن 1926 میں لکھے گئے ایک نوٹ کے مطابق اس مینار پر مشتمل قلعہ بند کمپلیکس کی ایک متنازع تاریخ ہے۔ وہاں موجود 27 ہندو اور جین مندروں کو منہدم کر دیا تھا، اور ان کا ملبہ اس جگہ پر دہلی کی پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان مندروں میں سے ایک کے چبوترے کو برقرار رکھا گیا تھا اور اسے مسجد کی تعمیر میں ضم کر دیا گیا تھا۔ اس کمپلیکس میں قطب مینار کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اس کمپلیکس میں 1600 سال پرانا 20 فٹ اونچا لوہے کا ستون ہے، جس نے صدیوں سے ہر طرح کے موسم اور وقت کی تباہ کاریوں کا سامنا کیا ہے۔ اس میں 5 محرابیں اور دہلی کے ستونوں میں سے ایک کا مقبرہ بھی ہے۔ اس کمپلیکس میں موجود عمارتوں میں ہندو اور مسلمان فن نقش نگاری استعمال کی گئی ہے۔ اپنے نوٹ میں جی اے پیج نے کہا تھا کہ اس یادگار عمارت میں قدیمت اور فن نقش نگاری کے اعتبار سے دہلی کی تاریخ کی سب سے اہم اور قابل ذکر بقایات ہیں۔ 800 سال بعد اب انڈیا میں عدالت اس درخواست کی سماعت کر رہی ہے کہ اس کمپلیکس میں ماضی میں منہدم کیے گئے 27 مندروں کو بحال کیا جائے۔ نومبر میں ایک سول عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان پر مختلف ادوار پر کئی سلطنت کی حکمرانی رہی، اور ماضی میں کی گئی غلطیاں ہمارے حال اور مستقبل کے امن کو خراب کرنے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اب درخواست گزار نے اس عدالتی فیصلے کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کیا ہے اور موقف اپنایا ہے کہ جب مسجد سے بہت پہلے اس جگہ پر ایک مندر موجود تھا تو اسے بحال کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ ہری شنکر جین کا ماننا ہے کہ ہندو دیوتا اب بھی اس کمپلیکس میں موجود ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہر اس کمپلیکس کی حیثیت کے متعلق واضح ہیں، اور اس یادگار کو وفاقی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کو تبدیل یا واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی طرح کے دیگر تنازعات جنہیں ہندو قوم پرست گروہوں کی حمایت حاصل ہے، وارانسی اور متھرا کے شہروں میں مسمار کی گئی ہندو عبادت گاہوں پر تعمیر کی گئی مساجد پر جنم لے رہے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ 12ویں صدی کے آخر سے مسلم بادشاہوں نے اور کم از کم 7ویں صدی سے ہندو بادشاہوں نے دشمن بادشاہوں یا باقیوں کی سرپرستی والے مندروں کو لوٹا، نئے سرے سے تعمیر کیا یا تباہ کیا تھا۔ مورخ رانا صفوی کہتے ہیں کہ ہر حکمران نے سب سے بڑی مذہبی علامتوں کو تباہ کر کے اپنی سیاسی طاقت اور اپنی سامراجی طاقت پر مہر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام مندروں کو تباہ کر دیا گیا تھا، صرف انہیں تباہ کیا گیا تھا جن کی سیاسی اہمیت تھی۔ قطب مینار کیوں بنایا گیا؟ ناظرین، رانا صفوی کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ اسے کمپلیکس میں مسجد کے مینار کے طور پر استعمال کرنا ہو سکتی ہے، جس کا مقصد مؤذن کی جانب سے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا ہو سکتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی ایک اور ممکنہ وجہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے فوجی واچ ٹاور کے طور پر استعمال کرنا ہو سکتی تھی۔ تاہم اس کی تعمیر کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فتح کا مینار تھا۔
جو غزنی کے میناروں کی طرح تھا اور اس سے متاثر تھا۔ یہ مضبوط مینار 2 مرتبہ آسمانی بجلی گرنے سے بھی محفوظ رہا ہے۔ ایک واقعے میں اس کی چوتھی منزل کو نقصان پہنچا تھا اور اس وقت کے سلطان نے اس کی مرمت کرواتے ہوئے اس کی اینٹوں کو پتھر اور سنگ مرمر سے تبدیل کر دیا تھا، اور اس کی 2 اضافی منزلیں بھی تعمیر کی گئی تھیں، اور اس کی بالائی منزل پر ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے نے اس کی بلندی میں 12 فٹ کا اضافہ کیا تھا، لیکن ایک زلزلے میں وہ نیچے آ گرا تھا۔ یہ مینار 2 شدید زلزلوں میں بھی محفوظ رہا ہے۔ آج قطب مینار دہلی کی تاریخ یادگار سے کچھ بڑھ کر ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دہلی کے باسیوں کی کئی نسلوں کی یادداشت کا حصہ ہے۔ رانا صفوی کو آج بھی یاد ہے جب انہوں نے سن 1977 میں پہلی مرتبہ یہاں کا دورہ کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی پہلی منزل پر چڑھ کر اس وقت کی خوبصورت دیہی علاقوں کو دیکھا تھا۔ میری بڑی بہنیں 1960 کی دہائی میں اس سے پہلے کے دورے کی بات کرتی ہیں جب ہم مینار کی چوٹی تک گئے تھے۔ اس مینار کو جو شہر کی ایک مشہور سیر و تفریح کی جگہ ہے، 1981 میں اس وقت کی زائرین کے لیے بند کر دیا گیا تھا جب اس کی تنگ سیڑھیوں پر بھگدڑ کے ایک واقعے میں 45 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر سکول کے بچے تھے۔ یہ یادگار شہر کے ایک مہنگے علاقے میں واقع ہے جس کے آس پاس ریسٹورنٹ اور مہنگی بوتیکس ہیں۔ یہاں کے ریسٹورنٹ اپنی پروموشنز اور انسٹاگرام پر بارز اور روف ٹاپ کے اشتہارات میں اس مینار کا دلفریب مناظر کو اپنی اگلی ڈیٹ کے لیے بہترین قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ریسٹورنٹ نے انسٹاگرام پر اس کو کریزی سیکسی بھی کہا ہے۔ یہ سب سڑکوں اور کمرہ عدالتوں میں اس یادگار پر ہونے والی ہنگاموں سے بہت دور ہے۔ اس ماہ کے شروع میں ایک دائیں بازو ہند کے ارکان کو کمپلیکس کے باہر مظاہرہ کرنے اور نعرہ لگانے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے درخواست گزار جین نے عدالت کو بتایا کہ ایک مندر منظم ہونے سے اپنی مذہبی اہمیت یا تقدس سے محروم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں قطب مینار کے کمپلیکس میں عبادت کرنے کا آئینی حق حاصل ہے، جس پر جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دیوی یا دیوتا پچھلے 800 سال سے اس عبادت کے بغیر رہ رہے ہیں، انہیں ایسے ہی رہنے دیں۔ ناظرین، اس درخواست پر عدالت فیصلہ اگلے چند ہفتوں میں کرے گی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔